یاد رکھیں، رشتوں میں بے وجہ کے نااتفاقی پیدا کر لانا، رشتوں میں ناجائز طریقے سے بے وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑا فساد پیدا کر لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ رشتوں کو جوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، رشتوں کو ملانے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ جو رشتہ دار اگر آپ سے تڑے ہوئے ہیں، دور ہیں، انہیں جوڑنے کی کوشش کریں، کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگرچہ آپ کا دل اور نفس نہیں چاہتا کہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں، ان سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے سلوک کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ ہر سلوک کا قیامت میں جواب ان کو دینا ہوگا، مگر قیامت میں صرف تنہا انہی کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو بھی جواب دینا ہے، ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ مان لو اگر قیامت میں ہم خطاوار ٹھہر جائیں اور وہ خطاوار نہ ہو تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اب ہماری سمجھ میں ہم خطاوار نہیں ہیں، وہ خطاوار ہیں، مگر قیامت میں حقیقت کھل جائے، ہم نے جو سمجھا وہ غلط ہو جائے، جو غلط سمجھا وہ سچ ہو جائے، تو کیا وہاں پر ہمارا حال ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے رسوا ہونے کی زندگی ہمیں نہ ملے۔ ایک شخص تھے کہ جن کے گھر میں ایک مرتبہ وہ بھنی ہوئی مرغی اپنی بیوی کے ساتھ تناول کر رہے تھے، بیٹھے کھا رہے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، سائل ہوتا ہے، ندا کرتا ہے، کچھ دے دو، کھلا دو، بھوکا ہوں۔ جب فقیر دروازے پر آیا تو یہ صاحب بڑے چراغ پا ہو گئے، غصے میں، ایسا لگتا تھا کہ جیسا پوری دنیا کا دولت اور سب چیز انہی کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ حال ان کا تھا کہ بڑے فرعونی انداز سے باہر نکل کر کے اس غریب کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ بڑے برے انداز سے اسے جھڑک دیتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور پھر آ کر کے بیٹھ کر کے وہ مرغی، بھنی ہوئی مرغی بیوی کے ساتھ خوب صفا چٹ کر کے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ ان کے تمام کاروبار رک گئے، تمام معاملات رک گئے، ہر چیز رک گئی، اور وقت یہ آیا کہ زندگی میں بیوی کو پالنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے بیوی کو طلاق دے دیا، اس کی زندگی تو جا کے اس طریقے سے جیتی ہے جی لے، اس کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ زندگی خود کی تنہا اپنی زندگی بھی گزار نہ سکے، یہاں تک کہ یہ ایسے حالت کو پہنچ گئے کہ یہ خود مانگ کر کے پیٹ بھرنے کی نوبت ان کی آ گئی، یہ خود فقیر بنا دیے گئے۔ ایک وقت کچھ گزر گیا، زمانہ گزرنے کے بعد پھر یہ ایک دروازے پر پہنچے، ایک دروازے پر پہنچ کر کے انہوں نے ندا کی۔ اس گھر کے اندر جو اس دروازے کے پیچھے اس گھر کے جو مالکان ہیں، ان میں بھی وہی حال تھا کہ شوہر اور بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بھنی ہوئی مرغی ان کے سامنے تھی اور اس کو وہ کھانے ہی والے تھے کہ دروازے پر سائل نے پکارا، اور شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہ مرغی لے جاؤ، اس فقیر کو دے دو، اسے کھانے کے لیے دے دو، ہم دوسرا کچھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ بیوی نے شوہر کی بات سنی اور اٹھ کر کے لے کر کے چلے گئی، دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھولی اور اسے دیکھ دیا، تو پھر واپس گھر میں پہنچی تو روتے ہوئے وہاں پر پہنچی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں رو کر کے آ رہی ہو، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کس لیے تمہیں رونا آیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ میرے پہلے شوہر تھے جو فقیر بن کر کے دروازے پر بھیک مانگنے آئے ہوئے تھے، تو وہ ان کو دیکھ کر کے میں برداشت نہ کر سکی، ان کی حالت پر مجھے رحم آ گیا تو مجھے رونا آ گیا، میں نے انہیں مرغی دے دی۔ ان کی یہ نوبت جو پہنچی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ اور میں اسی طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ایک سائل دروازے پر آتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میرے وہ شوہر جو آج فقیر بن کر کے آئے ہیں، اس وقت پر بہت امیر شخص تھے، وہ باہر جاتے ہیں، اس فقیر کے ساتھ بدسلوکی اور جھڑکی والے انداز سے ان کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، بغیر کچھ دیے ہوئے اسے دھتکار کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اور آج یہ وقت آ گیا کہ ان کو مانگ کر کے زندگی کو گزارنے کا وقت آیا، اور ایک وقت وہ تھا کہ ایک بھنی ہوئی مرغی ہمارے سامنے تھی، ہم نے فقیر کو نہیں دیا، اور آج ایک وقت وہ ہے کہ وہی بھنی ہوئی مرغی میرے سامنے ہے اور آج وہی فقیر بن کر کے آئے ہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دے رہی ہوں۔ وہ جو شوہر اس کے تھے، اس عورت کے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ مانگنے والا اس وقت پر جو مجھے دھتکار کر کے بھیجوا دیا گیا تھا، وہ میں ہی شخص تھا جو مانگنے کے لیے دروازے پر آیا تھا۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ مانگنے والے کو دینے والا بنا دیا جاتا ہے،
دینے کی طاقت جسے دی گئی ہے اسے مانگنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو، غریب کو برے سلوک کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ باہر نہ کرے۔ غریب کو حقارت کر کے غریب کے ساتھ اپنے رشتے تعلقات جوڑنے سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ اپنے رشتہ داری کو نبھانا ہے، غریب ہے تو اس سے نفرت کر کے دور نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ امیر لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دولت ان کا دوست ہوتی ہے، دولت سے ان کی یاری ہوتی ہے، مگر غریبوں کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی ہے، غریبوں کے لیے اچھے اخلاق معنی رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی کے اخلاق اچھے اخلاق ہیں، ان اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں کے سامنے سیدھی بات، سچی بات، اچھی بات کہو، دل میں ایک زبان پر ایک مت رکھو، جو ہے وہ سچی سچی اچھی بات کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، حقیقت میں وہی کامیابی پانے والا بندہ ہے۔